السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں بھائی، پیر کو جو آپ کا پروگرام ہوا ہے اور پھر دعوت اللہ کا پروگرام، اس کے بارے میں رپورٹ نہیں دی کسی بھائی نے۔ کوئی بھی پروگرام ہو اس کے بعد اپنی رپورٹ ضرور دیا کریں اس کے اندر، تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی ترغیب ملے، ان تک وہ معلومات پہنچے، علم پہنچے۔ تو اس طرح یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں گی، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی۔ تو ہر ساتھی بلکہ اپنے کچھ نہ کچھ وہ بات بیان کیا کرے، تاکہ ہو سکتا ہے ایک بھائی کے وہ بیان میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو دوسرا وہ بیان کر دے۔ یہ نہ کہ چلو دوسرے بھائی نے کر دیا جی، اب مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح نہیں کیا کریں۔ ضرور اس میں اگر دوسرے گروپوں میں نہیں تو کم از کم اسی گروپ کے اندر اس میں ضرور اس کی تھوڑی بہت معلومات دیا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کیسٹیں ہیں آج کل ماشاءاللہ ہر طرف پھیل رہے ہیں، جتنا ان لوگوں نے دبانے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کو اٹھانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو ان کو بھائیوں ضرور سنا کریں، یہی ہمارا تربیتی پروگرام ہے اس دور کے اندر، یہی تربیتی پروگرام ہے، کیونکہ انفرادی طور کے اوپر جب ہمارے ساتھی مضبوط ہوں گے تو ہماری اجتماعیت مضبوط ہوگی، اور اگر انفرادی طور پر ہمارے ساتھی کمزور ہوں گے تو اس کے جو ہے نا وہ ہماری اجتماعیت کمزور ہوگی۔ تو ہر ساتھی جب اپنے طور پر ان چیزوں کو سنے گا، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ٹیکنالوجی، یہ جو جدید دور کی ٹیکنالوجی ہے، اس نے بہت سے مسئلے حل کر دیے، تو اس کو خوب استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی تقریر جہاں بھی آئے اس کو سنیں، یہی آپ کا تربیتی پروگرام ہے۔ اور کسی بھی جگہ آپ یعنی اگر ہوں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ علمی ایک گویا سمندر بھی ہے، ہماری تربیت بھی ہے، اور قرآن کی اصلی تفسیر ہے، یہ دعوت القرآن ہے۔ اور یہ جب دعوت آپ سنیں گے پھر آپ کو ایمان سے محبت پیدا ہوگی، شرک سے نفرت پیدا ہوگی، شرک پھیلانے والوں طاغوتوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس محمد حنیف نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، کتنا بڑا بلنڈر کیا ہے، اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے، جماعت کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اس نے مسلمانوں کو، اور اللہ کو دھوکہ دیا، اور پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کتنے اس کے قریبی لوگ جو اسی شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہوں گے، وہ اس کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے، خود اس کی اپنی بیوی قریبی خالد عزیز حافظ قرآن، اور کتنا وہ معصوم سا تھا صابر علی، اور کتنے لوگ تھے جو کتنی مصیبتیں انہوں نے اس جماعت کے لیے اٹھائی تھیں، لیکن عقیدے میں شرک کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا۔ اس نے خود بھی بنے گا، اور جو بھی اس کی بات کو مانے گا، جو بھی اس کو امیر مانے گا، طاغوت کو جو اپنا امیر مانے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اللہ کی کتاب پہلے فتویٰ لگاتی ہے، قصور بعد میں بتاتی ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو ان کافروں کو، ان طاغوتوں کو اپنا اولیاء مانے، اپنا رہبر مانے، اپنا امیر مانے، ایسے سارے لوگ کافر ہیں۔ اور یہ طاغوتوں کا کام ہی یہی ہے کہ ان کو ایمان کی روشنی سے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں، کفر شرک میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے کتنا یہ بڑا کذاب ہے کہ خود حالانکہ روشنی سے اندھیرے میں گیا ہے، کیونکہ جماعت کا شروع سے یہی عقیدہ تھا کہ سجدہ صرف اللہ کو، کسی نبی ولی کو سجدہ نہیں ہے، کسی نیک بندے نے کسی نیک بندے کو سجدہ نہیں کیا اس زمین کے اوپر، کیونکہ سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور ہاں کافر کرتے رہے، اپنے بادشاہوں کو کرتے رہے، اپنے بزرگوں کو کرتے رہے، وہ تو کافر تھے، لیکن کبھی کسی مومن نے یہ نہیں کیا ہے، کسی نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو یہ تو یہی جماعت کا عقیدہ تھا شروع سے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر بحثیں کیا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ، اور فتویٰ لگا کے گئے ہیں کہ نہیں حضرت وخروا لہ سجدا، کہ یہ جو وخروا لہ سجدا آیا ہے سورہ یوسف کی 101 نمبر آیت کے اندر، 100 نمبر آیت کے اندر، اور آگے اس کی تشریح آئی ہے، یہ سجدہ شکر ہے جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی ہے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، پہلے ایمان کی خرابی کی وجہ سے۔ ظاہر بات ہے جس مفسر کا ایمان جس طرح ہوگا وہ اسی طرح تفسیر کرے گا، جس کا ایمان مشرکانہ ہوگا وہ مشرکانہ تفسیر کرے گا، جس کا ایمان مومنانہ ہوگا وہ مومنانہ تفسیر کرے گا، چونکہ وہ مومن ہے وہ ہر چیز کو ایمان کی روشنی میں دیکھے گا، اور جو مشرک ہے وہ ہر چیز کو
شرک کی روشنی میں دیکھے گا اور اس کو بدلی کرنے کی کوشش کرے گا، آیات کو ٹیڑھا تروڑ مروڑ کے پیش کرے گا، جس طرح طاہر القادری کرتا ہے، خادم رضوی کرتا ہے، ڈاکٹر اسرار کرتا ہے، اور طارق جمیل کرتا ہے، تقی عثمانی کرتا ہے، رفیع عثمانی، سارے کے سارے، فضل الرحمان ہے، سارے کے سارے اس دور کے بھی اور پہلے دور کے بھی جتنے یہ مشرق مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کی آیات کو تروڑ مروڑ کے اپنا موقف سامنے لایا، تاکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا ہے، اور اس کے میں جتنے یہ منکرین حدیث ہیں یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے، رفعت نواب ہوں، ذیشان ہوں، اور اس سے پہلے والے غامدی ہوں، یا ڈاکٹر جو وہ ہے پرویز، یا اس کے اوپر سر سید احمد خان، ان سب نے یہی کام کیا ہے، قرآن آیات کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور صحیح حدیث کو تروڑ مروڑ کے یا جھوٹی اور منکر روایتوں سے انہوں نے اپنے موقف بنائے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے اس امت کے ساتھ، تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ اور ایمان کے اوپر جم جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ میرے پیارے بھائیو، اللہ سے رہنمائی مانگو، اللہ سے توفیق مانگو، اور اللہ توفیق دیتا ہے، مخلصین کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا، اور خوب دعوت اللہ کے پروگرام کرو۔ یہ ہے اس دور میں جہاد کبیر، جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کیا، اس کی پہلی منزل یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے، توحید کی دعوت دی جائے۔ جب توحید کی دعوت دی جائے گی پھر کھلبلی مچے گی معاشرے کے اندر، قوم کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، اور اگر کھلبلی نہیں مچتی ہے اس دعوت کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ دائی دوغلا ہے، زمانہ ساز ہے، اور مداحنت کرنا چاہتا ہے، مل جل کے کرنا چاہتا ہے، کھچڑی مچا کے ایمان کی بات بھی اور کفر و شرک کے ساتھ کمپرومائز کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں علاقے کے لوگ، پھر ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اور پھر یہ پورا یہ ایک سلسلہ ہے، مراحل ہیں، ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، اور شرک اور کفر کا کلا کما کیا جائے گا، ساری درگاہوں کو، ان سارے مزاروں کو گراؤنڈ کیا جائے گا، کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہوگا، کوئی محرم کے شربت نہیں بانٹے جائیں گے، گھوڑے کی پوجا نہیں ہوگی، اور کوئی یہ جمہوریت کا نظام نہیں ہوگا، اور نہ یہ جو ہے سودی نظام ہوگا، کوئی بھی فحاشی نہیں ہوگی، اللہ کا دین آئے گا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور شرک اور کفر کا کلا کما کیا جائے گا، اور اللہ کی جو طاقت اور اسلام جو اپنی پاور رکھتا ہے، اس کو دنیا دیکھے گی کہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ووٹوں اور نوٹوں اور کسی کے وسائل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وسائل ہمارا انتظار کر رہے ہیں، یقین کیجئے، بڑے وسائل ہیں، بڑا ٹیلنٹ ہے اس قوم کے اندر، بڑا جوش اور جذبہ ہے، صرف یہ ہے کہ کام ہمیں کرنا ہے، بس جتنی ہمت ہو سکتی ہے اتنا ضرور کام کرو، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔